آیت نمبر 20 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے درس کے آخر میں یہ بات فرمائی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گویا قرض دینے والے ہیں۔ جیسے قرض واپس کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس خرچ کا کیے ہوئے مال کا بدلہ اجر کریم کی صورت میں عنایت فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر یقین کیا، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تو اللہ کے ہاں ان کو صدیقیت اور شہادت کے مراتب جو ہیں اللہ پاک عنایت فرمائیں گے، اور اس مقام پر جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ان کے ایمان کو روشنی کی شکل میں ان کے چہرے پر سرچ لائٹ کی صورت میں اور ان کی دائیں جانب اللہ پاک ظاہر کر دیں گے، جس سے ان وہ اندھیرے سارے روشن ہو جائیں گے۔ اور اس کے بالمقابل جو کافر لوگ اور حق کو جھٹلانے والے ہیں ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کی وجہ اور سبب ذکر کیا کہ جہنم کے اندر جانے کا بڑا سبب کیا ہے۔ جہنم کے اندر جانے کا بڑا سبب کفر و شرک ہے، اور کفر و شرک کی طرف لے جانے والی چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر غرق ہو جانا
اور دنیا ہی کو مقصود بنانا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت جو ہے وہ اگلی آیت میں ذکر فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اعلموا، تم یقین کر لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی طرح ہے، وزینت، اور ٹھاٹ باٹ ہے، وتفاخر، اور آپس کے اندر ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتفاخر بینکم، اور اپنے درمیان ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ کثرت میں مقابلہ کرنا۔ یہ کل دنیا جو ہے اس کا نچوڑ ہے۔ چھوٹی عمر کھیل کود کی ہوتی ہے، اور جوانی میں آدمی اکڑ میں ہوتا ہے، فلاں کپڑا پہن لیا، فلاں چیز جو ہے وہ اس نے لے لی اپنے جسم پر استعمال کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، پھر مال و دولت جمع کرنے اور اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں، اتنی اولاد ہے، اتنا مال ہے، اور یہ فخر کرتے کرتے تاں کہ پھر موت آ گئی اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے بادل جو ہے اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور کسان بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر جب وہ کھیتی زور پر آتی ہے، جتنی سیاہ ہوتی ہے اتنا ہی کسان زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بڑی خوبصورت فلانے دی بڑی فصل ہے، کالی کٹ ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس کی فصل والے رنگ کی ہو، یعنی سبزہ جو ہے جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ سیاہ رنگ دیتا ہے، وہ فصل بڑھتی بھی زیادہ ہے، اور اس پر لگنے والا غلہ، لگنے والا پھل، وہ بھی مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ فصل جوبن پر پہنچ کر اب جوانی ڈلنے لگی، جوبن پر پہنچ کر زردی آ گئی، جب زردی آ گئی تو زردی اس پر چھا گئی، پھر کٹائی کا وقت آ گیا، کٹ گیا، کٹ کر وہ اس میں سے کچھ بھوسا بن گیا، غلہ الگ نکل آیا، اور اس کے بعد کھیت کو دیکھو تو جی نہیں چاہتا کہ کھیت پر نگاہ بھی ڈالیں، اس لیے کہ کل یہاں سرسبز و شاداب کھیت تھا اور آج وہاں کچھ بھی نہیں۔ آدمی جس وقت مرتا ہے تو مرنے کے بعد کوئی اس کو یاد بھی نہیں کرتا، کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں، جو عمل خود کر کے لے گیا، اب خود عمل تو کیا نہیں، جوانی یوں ہی گزار دی اور ادھیڑ عمر یوں ہی ضائع کر دی، اور موت آ گئی اور موت نے آ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ وہ مال و دولت جس پر وہ فخر کرتا تھا وہ یہیں پڑا رہ گیا، وہ دنیا جس کی ٹھاٹ باٹ پر اسے ناز تھا وہ دنیا یہیں کے یہیں چھوڑ گیا۔ سب سے پہلے لوگوں نے اس کے جیب خالی کی، جو ہی آنکھ بند کی تو انہوں نے کہا اس کی جیب میں کیا ہے، اور جو مال تھا، مال اس کی ملکیت میں رہا ہی نہیں، مال بیگانہ ہو گیا۔ رشتہ دار اس کو مٹی کے اندر دفن کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑ لیے، ختم رشتہ داری بھی، اور اب وہ پڑا ہے قبر کے گڑھے کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں، صرف ساتھ دینے والا وہی عمل ہے جو عمل اچھا یا برا اس نے کیا ہے۔ کمایا ہوا مال جس کی وجہ سے اس نے لوگوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی،
حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے جھوٹے بہانے اور ہیلے گھڑے اس نے، اور قسمیں اٹھائیں، اور کیا کچھ نہیں کیا، وہ سب کچھ یہیں رہ گیا۔ اور فرمایا آخرت کے اندر تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا آدمی اپنے آپ کو حقدار بناتا ہے، یا اللہ کی رحمتوں کا مستحق بناتا ہے۔ اب دیکھ لو تم اپنے بارے میں کہ کیا کچھ کر رہے ہو، یہ اللہ کے عذاب کا حقدار تمہیں بنائے گا، یا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو مستحق بنائے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ فرمایا وہاں تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا سخت عذاب یا اللہ کی طرف سے بخشش۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب دھوکے کے سامان کو اگر تم نے اللہ کی رضامندیوں کے لیے لگا دیا تو اللہ کی رضامندیاں حاصل ہو گئیں، اور اگر تم نے اسے محض ٹھاٹھ باٹ پر لگایا تو پھر عذاب شدید تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے آؤ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، آؤ اور ان دنیا کی دلچسپیوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی بخشش اور مغفرت اور رحمت کی طرف آگے قدم اٹھا کر اس کو حاصل کرو۔ اس لیے کہ وہ جنت اتنی بڑی ہے، عرضھا کعرض السماء والارض، کہ آسمان و زمین دونوں کو ملا لیا جائے تو تب اس کا عرض جو ہے وہ بنتا ہے، اس کی رہی چڑا طوالت لمبائی تو وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سب سے ادنا جو جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ آخری جنتی کا تذکرہ اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اس کو اللہ فرمائے کہ تمنا کرو تمنا کرو، وہ مانگے گا یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، تو اللہ فرمائے گے یہ بھی دے دیا اور اس سے 10 گنا بڑھ کر دے دیا۔ جبکہ حال اس کا یہ ہوگا جب جنت میں داخلے کے لیے اللہ فرمائیں گے کہ بھی جا کے جنت چلا جا، آخری جو جنتی داخل ہوگا، وہ بڑی عجیب گفتگو ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ وہ جنت میں جائے گا، دروازے پر دیکھ کر نظر مارے گا، یہ تو یار بھری ہوئی، میرے پاس تھا ہی کوئی نہیں۔ وہ واپس جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ جنت تو تھا ہی کوئی نہیں، بھری ہوئی ہے، میرے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، میں کو پیر ہی نہیں کسی نے دھرم دینا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تجھے دنیا کے برابر جنت ہم دیتے ہیں، وہ کہ یا اللہ مذاق کردہ پہ، تو رب العالمین ہے، تو مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ بندے مذاق نہیں، یہ ہماری رحمتیں ہیں، یہ ہماری رحمتیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم تمہیں اتنی بڑی جنت جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہے وہ دے دی تمہیں، جاؤ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ تو فرمایا عرضھا کعرض السماء والارض۔ اب انسان کے سامنے چونکہ سب سے بڑی چیز یہی ہے، آسمان اور زمین، اس لیے خالق کائنات جو ہیں قرآن عزیز کے اندر یہی اشارہ کیا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ اس کا عرض بنتا ہے۔ اب طول کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنی ہے، یعنی جنت بہت بڑی ہے۔ فرمایا کہ نیچے درجات والے جو ہیں وہ اوپر والے جنتیوں کو دیکھیں گے جس طرح تم ستارے کو دیکھتے ہو، ایجے میں ستارے نظر نہیں آتے، اس طرح ان کے مکانات کو دیکھو، یوں بلند ہیں۔ اور اس لیے وہاں ہر ایک آدمی کا اپنا
ہوائی نظام ہوگا، ہن تے جہاز دے تے چڑھنا پیسے والے دا کام ہے نا، اور وہاں اللہ پاک جنت، ہر جنتی جو ہے اس کی اپنی سواریاں ہوں گی، اور ان سواریوں پر سوار ہو کر وہ جنت کے جس حصے میں جس کسی دوست اور رشتہ دار کو ملنے کے لیے جانا ہوگا اپنی سواری پر سوار ہوا، اتنے کرنٹینہ کوئی نہیں، کرنٹینہ کوئی نہیں لگا ہے، یہ تو لوگوں نے اپنی اغراض کے لیے لگایا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، فرمایا وہ جنت تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہ جنت ملے گی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جنت محض اللہ کے فضل سے ملے گی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ اپنے عمل کے زور سے جنت میں چلا جائے گا، فرمائے عمل پر فخر نہ کرنا، عمل پر ناز نہ کرنا، جنت کے اندر محض اللہ کے فضل سے جا سکتے۔ حضرت عباس کہے یا رسول اللہ کو خاص دعا کر دیو اور تاکہ میں وہ کیا کروں، خاص دعا بتا دیں میں کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا اے چچا اللہ سے اس کا فضل مانگو اور رحمت مانگو۔ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف توجہ نہیں دی، پھر ایک دن دیکھا حضور اکیلے بیٹھے ہیں، پھر پہنچ گئے یا رسول اللہ کوئی خاص جہی دعا تے دس دیو۔ فرمایا اے چچا اللہ سے اس کی رحمت اور فضل مانگو۔ تو حضرت عباس نے دوبارہ یہی سمجھا کہ حضور نے میری بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر دیکھا کہ حضور اکیلے بیٹھے ہیں تو پہنچ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے وہ خاص چیز جو ہے وہ عنایت فرما دیں جو میں اللہ سے مانگا کروں، خاص دعا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تیسری مرتبہ کے اصرار پر آپ سمجھ گئے کہ چچا نے یہ سمجھا ہے میری بات کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی۔ فرمایا یا عم رسول اللہ وصل اللہ من فضلہ، اے اللہ کے رسول کے چچا اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اس واسطے کہ فضل عرش ہے آ گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی جنت میں نے جو دینی ہے محض اپنے فضل سے دینی ہے، کہیں اپنے اعمال پر تم غرور اور فخر کر کے نہ بیٹھ جانا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں کہ دیکھ لو ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی بڑی جنت جو دنیا سے کئی گنا بڑی ہے وہ اللہ پاک نے عنایت فرما دی ہے۔ اور جو لوگ دنیا کی چیزیں جو ہیں انہی پر قیاس کیا کرتے ہیں ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، وہ کہتے ہیں اتنی بڑی جنت اللہ نے کہاں چھپا رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے آسمان ہے اور زمین ہے، جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے کہاں چھپا رکھے تھے؟ یہ اتنا بڑا آسمان جس کی وسعتوں کے اندر نظر گم ہو جاتی ہے، اور جس میں سورج جو ہماری زمین سے بہت بڑا ہے وہ سورج ایک فٹ بال کی طرح ہے، یہ ستارے جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نشان نظر آتے ہیں، اور وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو یہ ستارے دیکھ لیں، یہ اتنی وسعت جو ہے یہ کہاں ہے؟ اسی طرح جنت جو ہے وہ بھی خالق کائنات نے اس کو بنا دیا اور بنا کر اس کو تیار کر دیا، اس کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں جنت والوں کا، جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کا انتظار کر رہی ہیں اس کی نعمتیں، اور جنت جو ہے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اے اللہ
وہ لوگ بھیج، میری نعمتیں، پانی بہت زیادہ ہو گئے، دودھ بہت زیادہ ہو گیا، شہد کی نہریں اچھل رہی ہیں، اور اسی طرح درختوں کے پھل جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں درخت پھلوں سے، کہ کھانے والے ابھی آئے نہیں، استعمال کرنے والے ابھی آئے نہیں۔ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جنت کو اور سجایا جاتا ہے۔ تم وہ جنتوں سے محروم کرنا چاہتے ہو، تم لوگوں کو دین سے دور کر کے یہ چاہتے ہو تاکہ جنت سے محروم ہو جائیں۔ یہودیت کے یہ سارے طرز عمل یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ خالق کائنات ان کو ناکام و نامراد فرمائیں گے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، سنو، فرمایا جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، وہ الا فی کتاب من قبل نبراہا، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ پہلے لکھی آیا سی، ہمیں پتہ نہیں تھا، مخلوق کو پتہ نہیں تھا کہ فلاں شرارت کرے گا، اس کی شرارت سے یہ ہوگا، یہ لکھا ہوا تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ لوح محفوظ پر لکھ دینا اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ اس کا علم کامل ہے۔ زمانہ، حال، ماضی، مستقبل، سب زمانوں پر اللہ کا علم حاوی ہے۔ اور فرمایا یہ ہم نے پہلے اس لیے لکھ دیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پر افسوس کرتے ہی ہلاک نہ ہو جاؤ، جڑی شے رہ جاوے خود ہوتے افسوس کر دے نہ مر جاؤ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو مال تمہیں دیا ہے، جو چیزیں تم کو دی ہیں، اس پر تم غرور نہ کرنے لگ جاؤ اور اسی کو اصل مقصود نہ بنا لو۔ اس لیے خالق کائنات نے جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں آنی تھی وہ نہیں آئی، یہ مال تمہارے پاس نہیں آنا تھا، نہیں آیا، اور جو آنا ہے وہ آئے گا، وہ رہ نہیں سکتا، اور جو نہیں آنا تھا وہ نہیں آیا، وہ نہیں آنا تھا اس نے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ لکھا ہوا تھا پہلے تقدیر کے اندر۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، تکبر اور فخر نخرے باز جو لوگ ہیں، خود پسند جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو تواضع پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سب سے جو عاجزی والا لقب تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول ہوں، اور اس کا رسول ہوں، سب سے عاجزی والا لقب اختیار کیا اپنے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی سے مخاطب فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو عبد سے مراد رسول اللہ کی ذات گرامی، یہ سب سے زیادہ عاجزی والا، تواضع والا لقب ہے جو آپ نے اپنے لیے اختیار فرمایا۔ فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، آگے جو ہے سخاوت کی ترغیب دی اور بخل کی تردید فرمائی۔ فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور فرمایا جو آدمی اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والا ہے تو اللہ جل شانہ تو غنی ہے اور تعریفوں والے ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، سب کو دے رکھا ہے اس نے، اور اس کے غنا میں کبھی فرق نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے بھیجا اپنے انبیاء علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، وَالْمِيزَانَ، اور ترازو بھی اتار دیا۔ ترازو کس لیے اتارا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم کریں انصاف کو، اس لیے ہم نے ترازو اتارا، انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ دنیا میں دیکھ لو ظلم ہی ظلم ہے، جدھر نگاہ ڈالو ظلم ہی ظلم ہے۔
خالق کائنات نے تو اس کے لیے ظلم کے دور کرنے کے لیے سب سے پہلے انتظام کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کو بھیجا، وہ ظلم کو دور کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری تاکہ ظلم جو ہے اس کے نقصانات بتا کر ان کی رہنمائی کے اندر ظلم کو دور کیا جائے۔ مگر لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے لائے ہوئے پیغامات کو مسترد کر دیا اور ظلم پر اڑے رہے۔ خالق کائنات نے پھر اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے علاج جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ وہ علاج کیا فرمایا؟ ہم نے لوہے کو پیدا کر دیا اور لوہے کے ذریعے سے ہم نے ہتھیار بنانے کا حکم دیا تاکہ جہاد کا حکم دیا جائے، اور ایسے لوگوں کو جو انبیاء علیہ السلام کے ان پیغامات کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ گویا سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت اور پیغام وہ پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اگر لوگ پیغام کو مان لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دو، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو فرمایا وہ اور تم برابر ہو گئے، اور اگر اس کو قبول نہ کریں پھر تمہاری اطاعت کو اختیار کر لیں اور حق کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو پھر ان کے حق اسی طرح کے ہو گئے جس طرح تمہارے حقوق ہیں، وہ ذمہ بن گئے، یعنی تمہاری ذمہ داری کے اندر آ گئے۔ ذمہ مذمت سے نہیں ہے بلکہ ذمہ جو ہے وہ ذمہ داری میں آنے کی وجہ سے ہے کہ ان کا حق جو ہے اسی طرح بن گیا جس طرح تمہارا حق ہے، اور سارے حقوق ان ذمیوں کو حاصل ہوں گے۔ رہن سہن کے جتنے بھی معاملات کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ان کو حاصل ہوں گے، البتہ ان کو سرداری اور سربراہی نہیں مل سکتی۔ سربراہی کیونکہ انہوں نے تمہاری مطاعتی قبول کر لی ہے، وہ تمہاری مطاعتی میں رہیں گے، اور مطاعتی کے لیے جو حدود ہیں اس میں جتنے حقوق ہیں وہ سب ان کو حاصل ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کے لیے جہاد کے آلات کو استعمال کیا جائے گا، اور جہاد کیا جائے گا تاکہ اور جہاد کے اندر جو لوگ اس راستے میں اپنے مال و جان سے معاملت کریں گے ان کا مال اور جان وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی قدر و قیمت والا ہے، اور جو لوگ اس راستے کے اندر رکاوٹ بنیں گے ان کو اس جہاد کے ذریعے سے ہٹا دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ گویا سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، اور اس دعوت کو ان کی اپنی زبانوں سے ان کے نمائندوں کی زبانوں سے پہنچایا جائے، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ کار انبیاء علیہ السلام کی کتابیں ہیں، ان کے احکامات جو ہیں ان احکامات کے ذریعے سے درستی کی جائے، اور پھر اس کے اندر جو رکاوٹ بنے اس کے لیے پھر جہاد ہی کا رستہ ہے۔ اور جہاد جو ہے اس کا مقصود لوگوں کو تباہ و برباد کرنا نہیں ہے، جس طرح کے اغراض کی خاطر نو آبادیات کے لیے کی جانے والی جنگیں جو ہیں یہ تو نری بربادی اور تباہی ہیں۔ اور دیکھ لو 1914 سے شروع ہونے والی جنگ عظیم، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم، ان دونوں جنگوں کے اندر جتنی انسانی آبادیاں جو ہیں اور جتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اسلام کے 1400-1300 سال کے زمانے کے اندر بھی کل جو تعداد مرنے والوں کی ہے وہ اتنی نہیں ہے جو ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے 1300 سال کے زمانے میں جتنے بھی کافر مرے ہیں ان کی تعداد ملا کر بھی ایک جنگ عظیم جو ہے اس کے برابر بھی نہیں بنتی، اس سے بھی وہ بہت کم ہے۔ اور انہوں نے نو آبادیات کی خاطر
دو جنگیں کی ہیں ان درندوں نے، اور دونوں جنگوں کے اندر لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دی ہے، اور اب بھی انہوں نے اس کے لیے ایٹم بم، نیپام بم اور اسی طرح کے مختلف قسم کے آلات تیار کر رکھے ہیں انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے نہیں۔ اسلام جو ہے وہ تو انسانیت کی اصلاح اور درستی کے لیے ہے، اور اسی لیے وہ اسلام کے راستے میں جیسے پہلے رکاوٹ ڈالتے تھے، آج بھی اسی طرح وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اسلام کا یہ امن کا پیغام جو ہے، اس کے راستے کے اندر آج بھی یہودیت اور عیسائیت اسی طرح وہ پورے زور لگا رہی ہے جس طرح اس زمانے کے اندر اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو جس طرح اس زمانے کے اندر اللہ پاک نے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا اور حق جو ہے وہ پانی کی طرح چلتا رہا اور بہتا رہا، اسی طرح انشاءاللہ حق جو ہے وہ غالب آئے گا، اور یہ ساری رکاوٹیں جو ہیں اس کے راستے کے اندر جو ڈالی گئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گی، اور سارے کے سارے ان رکاوٹوں والے جو ہیں وہ بھی راستے سے یہ سب روڑے ہٹ جائیں گے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے حدید اور لوہے کو اتارا جس کے اندر بڑی مضبوطی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے زیادہ جو انسانوں کے دھات کام آنے والی ہے وہ یہی لوہے کی دھات ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون آدمی جو ہے اللہ کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا اور معاونت کرتا ہے، بالغیب، بغیر دیکھے، کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ نے جن نمائندوں کو بھیجا ہے ان نمائندوں کی معاونت کرنا، یہ اللہ کے دین کی معاونت ہے، یہ اللہ کی معاونت ہے، اور جو اللہ کے دین کی معاونت کرتا ہے خالق کائنات اس کا اجر جو ہے آخرت کے اندر بہت بڑا عنایت فرمائیں گے۔ فرمائے ان اللہ قوی عزیز، ضرورت نہیں تھی کہ خالق کائنات جو ہیں وہ ان ذرائع سے خالق کائنات ان کو راستے سے ہٹاتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور ہیں اور زبردست ہیں۔ خالق کائنات کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھیج کر بھی، ابابیل کو بھیج کر ابرا کے 30,000 لشکر کو اللہ پاک تباہ کر سکتے ہیں، اور اب کرونا کو دیکھ لیا، یہ چھوٹا سا جرثومہ دنیا کو ہلا کر اس نے رکھ دیا۔ خالق کائنات کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کوئی معمولی سی چیز کو اللہ تعالیٰ وہ دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ ایمان میں سچا کون ہے اور ایمان میں جھوٹا کون ہے، لوگوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے کہ اللہ پر کس کا یقین ہے اور کرونا پر کس کا یقین ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان تڑا کنا کے ایمان ڈول دا تو نہیں، ایمان کی آزمائش کے لیے یہ بھیج دیا، اور ایمان کو تولا جا رہا ہے کہ ایمان تمہارا جو ہے وہ کتنی مقدار کے اندر ہے، سچا ایمان ہے یا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، اور اگر ایمان کے اندر کمزوری ہوگی تو وہ لکھی جا رہی ہے۔ یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ جو نقصان اللہ کی طرف سے لکھا ہے وہ تو پہنچے گا، اور جو اس کی طرف سے مقدر نہیں ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ جو بیماری اللہ کی طرف سے آنی ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہیں آنی اس کو ساری کائنات لگانا چاہے وہ نہیں لگا سکتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور ہیں، جو اس نے لکھ دیا وہی ہونا ہے، وہی ہو کر رہے گا۔ مومن کو اللہ کی تقدیر پر کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کی تقدیر میں جو کچھ ہے وہی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر پر کامل یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔